بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جو ہے یوراگوئے سے بولیویا کے لیے فلائی کیا تھا۔ تقریباً آٹھ آٹھ کو میں نے فلائی کیا تھا بولیویا کے لیے، اور 9 کو صبح جو ہے مارننگ میں جو ہے برازیل پہنچا تھا، اور وہاں سے پھر میری فلائٹ تھی سینٹا کروز کے لیے۔ یہ بولیویا کا سٹی ہے سینٹا کروز، اس کے لیے۔ تو سینٹا کروز میں جو ہے وہ امیگریشن کا جو ہے وہ بڑا ٹف ایکسپیرینس رہا، کیونکہ یہاں سے جو ہے جو بھی ٹریولر یہاں پہ آتے ہیں، پاکستان، انڈیا، نیپال یا ایشین کنٹری سے جتنے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں، ان کو وہ خصوصی طور پہ جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے امیگریشن جو ہے وہ ٹریٹ کرتی ہے۔ ان کے مائنڈ میں ایک ہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو بھی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال یا ایشین کنٹری سے آ رہا ہے تو اس نے یہاں سے آگے امریکہ کی طرف جو ہے وہ انلیگل موو کرنا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں جو ہے یہ لوگ انڈیا پاکستان کی زبان میں جس کو ڈنکی کہتے ہیں کہ یہ ڈنکی لگا کے آگے جائیں گے۔ تو آتے ہی اس نے ہمارے پاسپورٹ لیے، پاسپورٹ دیکھ کے پاکستان کے، اور میری فیملی ان کے پاسپورٹ دیکھ کے، تو انہوں نے جو ہے وہ وہی جو سوال و جواب ان کے ہوتے ہیں وہ شروع کر دیے۔ کوئی ویلڈ پوائنٹ تھا نہیں اس کے پاس کہ وہ ہمیں انٹری نہ دیتا۔ بہرحال اس نے کافی تقریباً 35 سے 40 منٹ جو ہے نا وہ مختلف قسم کے ڈرامے شرامے کیے، لیکن ایٹ لیسٹ اس نے ہمیں جو ہے انٹری دے دی۔ انٹری کے بعد جب ہم آئے ہیں بیگیجز کلیکشن پہ، تو وہاں پہ ہمارے جو ہے دو بیگ تھے، دو بیگیجز ہمارے نہیں تھے۔ جو ہم نے بک کیے تھے وہ بک جو ہے ہمارے دونوں لگیجز نہیں تھے۔ تو ہم نے وہاں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی وہ آ جائیں گے، آپ باہر ویٹ کریں۔ ہم باہر کافی دیر بیٹھے رہے، 1 گھنٹہ بیٹھے رہے ہم لوگ۔ اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ گول ایئر لائن کے اوپر ہم نے ٹریول کیا تھا، تو ہم گول ایئر لائن کے جو ہے وہ کاؤنٹر پہ گئے، ہم نے ان کو سلپ دی اپنی لگیجز کی۔ ہم نے کہا جی ہمارے 2 بریف کیس ہیں وہ نہیں آئے، تو آپ اس کا کلیم ڈالیں۔ تو پھر ان کا اسٹاف گیا تو وہ واپس آیا، تو وہ کہتا جی آپ کے جو ہے وہ بریف کیس تو امیگریشن کے پاس ہے۔ ہم نے کہا بھی امیگریشن کا بیگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر بیگیجز ہمارے روکنے ہیں تو وہ کسٹم روکے، اور وہ ہمیں بتائے کہ اس میں کیا غلط ہے، تو ہم اس کو اس کا جواب دیں گے۔ تو کہتا آپ کو امیگریشن کے ساتھ کوئی مسئلہ؟ ہم نے کہا امیگریشن کے ساتھ ہمارا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ امیگریشن کا کام ہے انٹری اسٹمپ لگانا۔ امیگریشن نے ہمیں انٹری اسٹمپ لگا دی پاسپورٹ کے اوپر، امیگریشن کا کام ختم ہو گیا۔ بیگیجز کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر بیگیجز ہمیں نہیں ملیں گے تو ہم تو ایئر لائن سے کلیم کریں گے، یا آپ کسٹم نے روکے ہیں تو ہم کسٹم کے پاس جا کے پوچھتے ہیں ان سے اس میں کیا غلط ہے جو آپ نے بیگیجز روکے ہوئے ہیں۔ خیر پھر ان کا اسٹاف گیا، وہ ہماری دونوں بیگز لے کے آ گیا۔ اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا، تو اسٹریٹ وے جو ہے وہ ہم بیگز اپنے باہر لے آئے۔ اس کے بعد پھر ہم جو ہمارا ہوسٹ تھا ہم اس کے گھر آ گئے۔ یہاں پہ بڑا عجیب سلسلہ ہے، جو بھی بندہ ایئرپورٹ پہ آتا ہے پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش سے، تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آگے جانے کے لیے آیا۔ تو یہاں پہ جتنے بھی ایجنٹ ہیں وہ سب کو ہمارے پاسپورٹ کی کاپیاں، انہوں نے تصویریں کھینچ رہا تھا، وہ جو امیگریشن کا افسر ہے اس نے سینڈ کر دیں گے یہ کس کے بندے ہیں۔ اگر وہ کوئی مانتا تو پھر یہ اس سے پیسے لیتے، لیکن کیونکہ ہم نے کہیں جانا نہیں تھا، ہم تو ٹریولر ہیں، جینوئن ٹریولر ہیں، تو ہم جہاں ٹریول کے لیے آئے ہیں۔ اس کو بتایا بھی کہ ہم برازیل آئے ہیں، برازیل سے پھر ہم لوگ یوراگوئے ہم نے وزٹ کیا ہے، پھر ہم واپس جو ہے برازیل آئے ہیں۔ ہمارے پاس برازیل کا ویلڈ ویزا ہے 5 سال کا ملٹیپل انٹری کے ساتھ۔ ہم ابھی بولیویا دیکھیں گے، بولیویا کے بعد ہم دوبارہ سے جو ہے وہ برازیل وزٹ کریں گے، کیونکہ برازیل ہم نے ٹوٹلی 4 سے 5 دن اسپینڈ کیے ہیں، ہم نے برازیل دیکھا نہیں ہے، کیونکہ موسم بہت سخت تھا، تو اس لیے ہم گھومے نہیں ہیں ابھی، کیونکہ موسم چینج ہو گیا ہے کافی حد تک، 2 مہینے ہو گئے ہیں اس میں ساؤتھ امریکن ریجن میں، تو موسم کافی حد تک چینج ہو گیا۔ تو ابھی ہم جو ہے وہ دیکھ کے برازیل پھر ہم لوگ واپس جائیں گے، اور ہماری ٹرائی ہے کہ ہم یہاں سے چلی کا ویزا بھی اپلائی کریں، اور چلی بھی دیکھ کے جائیں، اور ارجنٹینا بھی دیکھ کے جائیں، پیرو بھی دیکھ کے جائیں۔
تو سانتا کروز میں ہم لوگ اسٹے کیے ہوئے ہیں پچھلے 7-8 دن سے، اور ابھی ہمارا پروگرام ہے ان کا جو موسٹ بیوٹیفل سٹی ہے لا پاس. لا پاس ہم لوگ کل ٹریول کر رہے ہیں، کل ہماری فلائٹ ہے لا پاس کے لیے. جو ہے وہ $50 کی ٹکٹ تھی 1 پرسن، $100 جو ہے ریٹرن سانتا کروز. تو ہمارا 5-6 دن کا پلان ہے وہاں پہ رکنے کا. تو اس کے بعد جو ہے ہماری ٹکٹ ہے 21 کی، تو 21 کو جو ہم واپس برازیل ٹریول کر رہے ہیں. یہاں پہ جو سیٹلمنٹ کے چانسز ہیں وہ وزٹ ویزا پہ آپ جو ہے سیٹلمنٹ آپ کی ہو سکتی ہے. آپ کو ایک ان کو بزنس پلان دینا پڑے گا کہ میں یہاں پہ کیا کرنا چاہتا ہوں. وہ آپ کا جو امیگریشن لائر ہوگا وہ بنا کے ان کو دے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو 2 سال کا یا 3 سال کا یہ TRC ٹیمپریری ریزیڈنسی دے دیں گے. جیسے ہی آپ 3 سال کی ریزیڈنسی یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں بولیویا کے اندر، تو اس کے بعد یہ آپ پاسپورٹ کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں، یہ آپ کو پاسپورٹ دے دیتے ہیں. یہاں پہ جو لینگویج بولی جاتی ہے وہ اسپینش ہے. ساؤتھ امریکن ریجن میں برازیل کے علاوہ تقریباً باقی سب کنٹریز کے اندر جو لینگویج ہے وہ اسپینش ہی بولی جاتی ہے، اپ ٹو میکسیکو تک. بلکہ امریکہ میں بھی 46% لوگ جو ہیں وہ اسپینش بولتے ہیں. اسپینش کو سمجھتے ہیں، اگر بولتے نہیں ہیں تو سمجھتے ضرور ہیں. اسپینش جو ہے انگلش کے بعد جو ہے یہ سب سے بڑی لینگویج ہے. اسپینش مشکل لینگویج نہیں ہے. اگر آپ کا مائنڈ بن جائے کہ میں نے سیکھنی ہے تو 3 سے 4 مہینے کے اندر جو ہے آپ سیکھ لیتے ہیں، اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ بات کر سکیں اور اگلے کی بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اس کو اپنی بات اچھے طریقے سے سمجھا سکیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر جب آپ یہاں پہ رہیں گے تو آپ کی لینگویج جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بہتر ہوتی جائے گی. ایزی ہے، زیادہ مشکل لینگویج نہیں ہے. بہت سارے انگلش کے لفظ اس میں استعمال ہوتے ہیں، صرف ان کا جو ہے وہ پروناؤنس کرنا ان کو تھوڑا سا ڈفرینس ہے، لیکن وہی جو ہے ورڈز جو انگلش میں بھی ہیں وہی ورڈز جو ہیں اسپینش کے اندر بھی ہیں. تو اوور آل جو میرا ایکسپیرینس یہاں پہ ساؤتھ امریکن کنٹریز کے اندر رہا ہے وہ یہ کنٹری بہت چیپ ہے، لیونگ کے لحاظ سے بڑی چیپ ہے. یہ جو ہم نے گھر لیا ہوا ہے اس کے 2-3 روم ہیں، سین ہے آگے، تو ہمیں $350 میں ملا ہے یہ پر منتھ کے حساب سے. یہاں پہ پیٹرول بہت سستا ہے. اس وقت پیٹرول یہاں پہ پاکستانی جو ہے $117 پر لیٹر کے حساب سے ہے، کیونکہ یہ ان کی اپنی کنٹری کی پروڈکٹ ہے. یہ اس لیے انہوں نے عوام کو ریلیف دیا ہوا ہے. اور سیکنڈلی یہاں پہ گیس جو ہے وہ بھی بڑی سستی ہے. یہاں پہ اگر آپ کے گھر میں گھریلو کنیکشن لگا ہوا ہے تو اس کی فکس جو ہے آپ کو $2 مہینے کا اس کا جو ہے ماہانہ بل آتا ہے. فرینڈلی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں جس حد تک ہو سکے. اس کے علاوہ یہاں پہ اوبر چلتی ہے، میں خود بھی اوبر ہی یوز کرتا ہوں. بہت چیپ ہے. 3-3.5 کلومیٹر کا جو سفر ہے، 5 کلومیٹر تک کا جو سفر ہے وہ آپ کا $2 سے $2.5 میں ہو جاتا ہے. $1.5 سے $2 میں $2 میں جو ہے وہ 5 کلومیٹر تک جو ہے وہ اوبر کا جو ہے پرائس آتی ہے. موسم کا یہاں پہ کوئی اندازہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آج بہت اچھا موسم ہے، سردی ہے، آپ کمبل لے کے سو رہے ہیں، اور ویری نیکسٹ ڈے جو ہے اتنا ہاٹ ہو کہ آپ کو AC چلا کے سونا پڑے. یا موسم ڈیلی کے حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے. گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ. جو اگلے آنے والے اکتوبر کے بعد جو آنے والے مہینے ہیں 3-4 اس کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے یہاں پہ. لیکن باقی دنوں کے اندر جو ہے وہ نارمل ایسے ہی ہے، 2-4 دن گرمی ہوگی تو پھر 2-3 دن جو ہے وہ اور رات کو کافی موسم جو ہے وہ سرد ہو جائے گا. تو اس کو جو ٹریول دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ سی نہیں لگتا ہے. اس کنٹری کے ساتھ کسی جگہ پہ بھی جو ہے نا وہ سی سائڈ نہیں ہے. تو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سی لیس کنٹری ہے، اس کے ساتھ سمندر نہیں لگتا. ان کی جتنی بھی جو ہے وہ ہے تجارت ہے وہ ساری کی ساری چلی کے تھرو ہوتی ہے، کیونکہ چلی کے اندر پورٹ ہے. اور وہاں پہ ٹیکسز بھی زیادہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ گاڑیاں بہت مہنگی ہیں.
کیونکہ ان کا پہلے چلی میں ٹیکس ہوتے ہیں، پھر ان کی کنٹری میں ہوتے ہیں. گاڑیاں جو ہے وہ یہاں پہ بہت مہنگی ہیں، کافی ہائی پرائس ہے گاڑیوں کے حساب سے. باقی کھانے پینے کے حساب سے ٹھیک ہے، پاکستان کے برابر ہی چیزوں کے تقریباً ریٹ ہیں، 19-20 کا ہی فرق ہے. اور کوالٹی ٹھیک ہے کھانے پینے کی چیزوں کی. کرائم کم ہے. کرائم تو دنیا میں ہر جگہ ہی ہے، لیکن کمپیریٹیولی باقی جتنی ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں ان کے حساب سے یہاں پہ کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو کافی حد تک ان کا کرائم ریٹ جو ہے وہ کافی کم ہے. ویزا اس کا جو ہے وہ میں نے تو لیا تھا یوروگوئے میں، ان کی ایمبیسی ہے وہاں سے میں نے جو ہے وہاں اپلائی کیا تھا. مجھے تقریباً 12 دن کے بعد انہوں نے مجھے ویزا دیا $30 فیس لی میں سے. اور باقی اگر پاکستان سے کوئی اپلائی کرتا ہے تو ایران کے اندر ان کی ایمبیسی ہے غالباً، اس کے بعد سوڈان میں ہے یا مصر میں ہے، وہاں پہ وہ بھی ڈیل کرتے ہیں. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اس کی ایمبیسی نہیں ہے. تھوڑا ٹف ہے ان کا ویزا، کیونکہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی ٹریولر آ رہا ہے وہ آگے امریکہ جانے کے لیے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ویزا پالیسی تھوڑی اسٹرکٹ ہے. باقی اگر آپ کی ڈاکومنٹیشن ٹھیک ہو تو یہ ویزا دے دیتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں اس میں. تو انشاءاللہ اس کے بعد واپسی ہے برازیل. ویسے میں نے یہاں پہ جو ہے نا ٹیمپریری ریزیڈنسی کے لیے پیپر جمع کروائے ہیں. نیکسٹ ویک اس کا رزلٹ آ جائے گا. اگر مجھے مل جاتی ہے تو پھر میں کچھ عرصہ یہاں اسٹے کروں گا. ہو سکتا ہے میں یہاں پہ کوئی بزنس سیٹ اپ کرنے کے بارے میں بھی سوچوں. اگر نہیں ملی تو پھر ہم لوگ واپس برازیل جائیں گے. وہاں جا کے ہم چلی کا ویزا اپلائی کریں گے، چلی وزٹ کریں گے، ارجنٹینا کا اپلائی کریں گے، ارجنٹینا وزٹ کریں گے، پیرو وزٹ کریں گے. اور پھر ہمارا پلان ہے جو ہے تو ہم یہاں ستمبر میں آئے تھے 5 ستمبر کو. ہمارا پلان ہے جنوری میں ہم لوگ واپس چلے جائیں یہاں پہ 5-6 مہینے اسپینڈ کر کے. اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ بھی شیئر کریں گے آخر کے اوپر کہ 5 مہینوں میں ہم نے کتنا یہاں پہ اخراجات ہمارے کتنے آئے ہیں. اور لائف ایکسپیرینس ہوتا ہے. پیسہ بندہ کماتا ہے اسی لیے ہے کہ دنیا دیکھ سکے. یہ شوق بھی ہے، پیشن بھی ہے، اور دیکھنی بھی چاہیے دنیا. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو دنیا کو دیکھنا بھی چاہیے. باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں جو ہے باقی ایکسپیرینسز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پلیز چینل کو سپورٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے، میں 3 کنٹری میں وزٹ کر کے آیا ہوں، برازیل، یوروگوئے اور بلیویا. اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. نیچے کمنٹ باکس میں انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.